السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ بس شروع ہی ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ کوشش کر لیں، یہ جان لیں کہ یہ مہینے کی کیا خصوصیت ہے، روزوں کی کیا اہمیت ہے، روزوں کا کیا مقصد ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی جو کچھ میں نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، جو کچھ اس کے بارے میں جانتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ روزوں کی فرضیت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا کیا بیان ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اب یہ تقوی کیا چیز ہے جو اس روزوں کا مقصد ہے؟ تقوی کے لفظی معنی ہیں بچنا، جیسا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ دعا کا جو آخری حصہ ہے، وقنا عذاب النار، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم کو آگ کے عذاب سے بچائیے۔ تو یہ وقنا کی میننگ ہوئے بچنا، بچنا، بچانا، اسی سے نکلا ہے تقوی۔ تو ہم متقی بن جائیں، یعنی کہ ہم بچنے والے بن جائیں۔ تو کس چیز سے بچنا ہے؟ بچنا ہر اس چیز سے ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی شے ہے۔ بچنا اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی کو گزار دینا، یہ ہے تقوی والی زندگی۔ دوسرا، اس مہینے کی جو فضیلت اور اہمیت ہے وہ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ شہر رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو یہ امپورٹنس ہے رمضان کی کہ اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو ایک تو یہ ہے روزوں کا مقصد کہ ہم تقوی حاصل کر لیں، اور دوسرا اس مہینے کی خصوصیت کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کر لیں، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ ایسا جوڑ لیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت یعنی قرآن کے ساتھ ہو، قرآن کے مطابق ہو اور قرآن ہی کے حساب سے ہو۔ قرآن مجید کے ہر مسلمان پر 5 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق کہ اس قرآن مجید پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ دوسرا حق، اس قرآن مجید کو پڑھیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ تیسرا حق، اس قرآن مجید کو سمجھیں جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے۔ چوتھا، اس قرآن مجید پر عمل کریں جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے۔ اور پانچواں، اس قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچائیں جیسا کہ پہنچانے کا حق ہے۔ تو ہم یہ غور کریں، ہم یہ اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ کیا ہم قرآن مجید کے یہ حق ادا کر رہے ہیں، جو کہ صرف رمضان میں نہیں بلکہ اپنی ساری زندگی میں جو ہے قرآن مجید کے یہ حقوق کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے۔
اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو یہ مہینہ ایک بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے اس موقع کے حساب سے اپنی زندگی کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں اور قرآن مجید کے یہ حقوق ادا کرنے میں لگ جائیں۔ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھنا جانتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اس کی تلاوت کریں، اور اگر ہم قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے یعنی کہ پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو کم سے کم اس مہینے میں اس کو پڑھنا شروع کرنے کی، اس کو سیکھنے کی کہ کس طرح قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، یہ سیکھنے کی شروعات تو کر دیں۔ اور دوسرا، اگر ہم پڑھنا جانتے ہیں تو پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم عربی نہیں جانتے ہیں تو جو ہے اس کے ترجموں سے جو ہے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ ہر زبان میں آج الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ دنیا میں موجود ہے، اور ہر ایک کے پاس آج اسمارٹ فون ہے تو ایک فنگر ٹپس پر یعنی جو ہے اس کا ترجمہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اگر جب تک ہم عربی اس کی سیکھ نہیں لیتے ہم اس کے ترجموں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم کو اس کی عربی بھی سیکھنی چاہیے تاکہ ہم جب ہم قرآن مجید کو خود پڑھیں گے یا سنیں گے تو کسی کے ترجمے کے محتاج نہ رہیں، یعنی کہ خود ہی اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم دنیا بھر میں دنیا کے سارے سکلز، سارے جو ہے ٹیکنیکس ہم سیکھتے ہیں تاکہ ہم دنیا کے فائدے حاصل کر سکیں، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی آخرت کو سنوار لینے کے لیے جو ہے اس قرآن کو سمجھنے کی، اس قرآنک عربک کو سیکھنے کی ہم کوشش نہیں کر سکتے؟ کیا ہم کو اس کا سوال نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال نہیں کرے گا کہ میری کتاب قرآن مجید جو ساری زندگی تمہارے پاس رہی، تم نے اس کو کتنا پڑھا، کتنا سمجھا، کتنا عمل کیا اور کتنا دوسروں تک پہنچایا؟ کیا یہ سوال نہیں ہوگا ہم سے؟ اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کے جواب کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اگر ہم پڑھنا جانتے ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں یعنی قرآن مجید کو الحمدللہ اگر ہم سمجھتے ہیں پڑھتے ہوئے تو پھر اس پر اس کے عمل میں لگ جائیں، اور اگر ہم عمل میں بھی لگے ہوئے ہیں تو پھر اس کو جو ہے دوسروں تک پہنچانے میں لگ جائیں، اور اگر یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں تو الحمدللہ اس کو اور زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو بس سٹارٹ کر دیں، کیونکہ یہی موقع ہے، اور اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہماری کب جو ہے موت آ جائے اور کب ہم اللہ تعالیٰ سے جا ملیں کہ پھر ہم یہ سارے چیزیں جو ہے جو ہم دنیا میں کر سکتے تھے یہ نہ کرنے کا جو ہے پچھتاوا ہم کو نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کے موقع پر اور اس رمضان کی برکت سے، فضیلت سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض رکھا ہے اس کو پورا کا پورا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن مجید کو جو حقوق ہیں ہمارے اوپر اس کو جو ہے بخوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔